ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کہتے ہیں یہ مولوی خادم کہتا کیا ایسے ہاتھ اٹھا کے اور اس نے بچے کی زبان پر یہ نعرہ جاری کر دیا اور بچہ دودھ پینے والا بچہ بھی ایسے ہاتھ اٹھا کر یہ ایسے کرتا ہے یہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کمینے تجھے پتہ ہی نہیں ہے مولوی خادم نے ریاست مدینہ کے دعوے نہیں کیے اور بڑے دعوے نہیں کیے کہ میں یوں کر دوں گا اور یوں کر دوں گا بلکہ اس نے یہ ہمیں سمجھا دیا لبیک والوں کو کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے دعا ہے اللہ رب العزت بندہ ناچیز کی زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے آباب ذی وقار بندہ ناچیز نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیات پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار وہ کفار پر جو ہیں وہ سخت ہیں سخت کیسے ہیں کہ ایک یہودی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کا فیصلہ آ گیا تو رسول اللہ نے اس کے جو فیصلہ تھا وہ فرما دیا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے تو پھر وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے وہ عمر کی بارگاہ میں عمر کی عدالت میں لے کے جاؤں گا اور جب عمر کی عدالت میں فیصلہ گیا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ فرما چکے ہیں لیکن ہمیں وہ فیصلہ قبول نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں
سنو حضور کے غلاموں، حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں، بلکہ حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ تلوار نکالی اور اس کی گردن سن تن سے جدا کیا اور فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ ہاں بات ایسے ہوتی ہے، عشق جو ہوتا ہے وہ پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا، اور جو پوچھ پوچھ کر ہو وہ عشق نہیں ہوتا۔ حضرت ہشام بن عاص، حضرت عمر بن عاص کے بھائی، فاتح مصر کے بھائی، جنگ یرموک کے لیے ابھی صفیں بن رہی تھی، جنگ بھی شروع نہیں ہوئی، ابھی صفیں بن رہی ہیں، 2 صفیں بنی تھی، اور حضرت ہشام بن عاص کو جو ہے وہ جلال آ گیا، کفار کی طرف اپنا گھوڑا دوڑایا، 2 پہاڑوں کے درمیان سے ایک مختصر سا راستہ تھا، وہاں سے گزرنے لگے تو کافروں کی طرف سے تیر آیا اور آپ کے تیر سینے میں جا لگا اور آپ جو ہے وہاں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو صحابہ اکرام جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص کو کہنے لگے لو جی اب ان کی جو ہے وہ تدفین پہلے کریں گے اور جنازہ پڑھتے ہیں، پھر جب جنگ کافروں سے کریں گے۔ سنو حضور کے غلاموں، حضرت عمر بن عاص نے کیا یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے یہی کرتے ہیں، میں اپنے بھائی کی خاطر دین کو روک لیتا ہوں، بلکہ فرمایا سنو حضور کے غلاموں، بھائی کے جسم سے جو روح تھی وہ تو نکل گئی، اب بھائی کے خالی جسم کی خاطر میں رسول اللہ کے دین کو نہیں روک سکتا۔ آئے لوگ کہتے ہیں امن سے بات کرو، میں نے کہا تمہیں کیا پتا، امن سے بات تب ہوتی ہے جب حضرت بلال کو جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا گیا ہو، جب حضرت بلال کو جو ہے وہ مکے کی گلیوں میں جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہو اور تم کہتے ہو امن کی بات ہو، نہ پھر اسلام جو ہے وہ بطر میں لے کے جاتا ہے، عود میں لے کے جاتا ہے، پھر اسلام جو ہے وہ امن کا درس نہیں دیتا۔ سنو حضور کے غلاموں، صحابہ نے کیسے بات کی۔ فتح مکہ والے دن جب حضرت سعد بن عبادہ نے دیکھا نا کہ رسول اللہ کو جو ہے اس نے تکلیف پہنچائی تو جلال میں آ گئے، یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جی بس جو ہوا سو ہوا، بس ہم آپ جو ہے وہ معاہدہ کر لیتے ہیں، بلکہ نہیں، یہ بات کی۔ سنو حضور کے غلاموں، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ بابا جی اس کا یوں ترجمہ فرماتے تھے ہر جو کافر دے پترو، آج جڑا رسول اللہ دے رستے چ آیا کہ اس نے رسول اللہ دے رستہ روکن دی کوشش کی تھی، آج اس نے مڈو وٹ کر رکھ دینا۔ ہاں بات ایسے ہوتی ہے۔ تو ارتجت آل المکہ، پورا مکہ جو ہے وہ ہل گیا، سارے تھر تھر کانپنے لگے۔ تو ایک عورت جو ہے وہ رسول اللہ کے راستے میں آ گئی اور رسول اللہ کی سواری، رسول اللہ جو ہے فاتحانہ انداز میں جا رہے ہیں سواری کے اوپر، اور ایک عورت جو ہے وہ رسول اللہ کے راستے میں آ گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے حقوق کیا دیے، میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ فاتحانہ انداز میں جا رہے ہوں، سواری پر موجود ہوں، اور عورت جو ہے وہ سامنے آ جائے، رسول اللہ اس کی خاطر اپنی سواری کو روک دیں، اس سے بڑھ کر عورتوں کے کیا حقوق ہوں۔ وگرنہ رسول اللہ یہ فرماتے ہٹ جاؤ، پہلے تمہیں یاد نہیں تھا، اب تم میری سواری کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور معافی مانگنے لگی۔ اور عورت وہ کیا کہنے لگی جب اس نے سنی نا حضرت سعد بن عبادہ کا یہ اعلان کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ کافر دے پترو، آج جڑا رسول اللہ دے رستے چایا مڈو وڈ کر رکھ دینے۔ تے پھر عورت بھی ہلی تے رسول اللہ دے رستے چائی تو کہنے لگی یا نبی الہدی الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داکت علیہم ساعۃ الارض وعداہم الہ السماء ان سعدا قاسمۃ الزار بآل الحجون والبطحاء خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعواء فلئن اقام اللواء ونادى یا حماة اللواء آل اللواء۔ وہ کہنے لگی حضور آج مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو ہیں وہ پناہ چاہتے ہیں، لیکن پناہ کا وقت گزر گیا، آج جو ہے وہ عرش الہی کا مالک بھی جو ہے وہ بھی ناراض ہے۔ تو وہ عورت کے آگے کہتی ہے فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدُ الْأُسْدِ، وہ کہنے لگی حضور آج سعد بن عبادہ ایسے ہیں جیسے ایک شیر جو ہے وہ خون پی رہا ہو اور اس کو جو ہے وہ کوئی آواز لگائے اور وہ شیر جو ہے وہ پھڑک کے اٹھ جاتا ہے۔ حضور وہ تو بپھرے ہوئے شیر کی طرح آج نعرے لگا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آج کیا چاہتی ہو؟ آج رحمت للعالمین کا دن ہے، بتاؤ کیا چاہتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی حضور آج ہم پناہ چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں آج نہیں پناہ ملے گی، بلکہ میرے آقا نے
حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے کو فرمایا یہ لو جھنڈا، اور آج میری طرف سے یہ اعلان کرو، تمہارے باپ نے تو یہ کہا نا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا آج میری رحمت للعالمین کا دن ہے، آج تو یہ اعلان کر کہ الیوم یوم المرحمہ الیوم تعظم الکعبہ، فرمایا آج رحمت للعالمین کا دن ہے، یہ تو اعلان فرما۔ بات ایسے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ کچھ تو دل یار کا خیال ہونا چاہیے۔ ریاست مدینہ کے دعوے کر کے میں نے کہا اقبال تو بتا، یہ جو مولوی اور پیر اس کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، اقبال تو بتا یہ کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے یہ فقط چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال کہتے کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ دستور نیا نئے دور کا آغاز۔ میں نے کہا اقبال کیا سمجھ نہیں آئی؟ اقبال کہتا ہے یہ دستور نیا، اقبال کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے یہ دعوے کرتا ہے۔ میں نے کہا اقبال آگے کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے نئے دور کا آغاز، وہ کہتے ہیں یہ مجاہد ناموس رسالت ہے، حضور کے غلاموں پر جو ہے یہ شل برسا کر، آل رسول کو جو ہے وہ پور شرور لگا کر، علماء کو جیلوں میں لتاڑ کر، اور یہ ریاست مدینہ کے دعوے کرتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال یہ ایک اقوام متحدہ میں تقریر کر کے، یہ ریاست مدینہ کے دعوے کر کے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں مجاہد ناموس رسالت ہوں۔ اقبال تو بتا بابا جی کی سفید داڑھی ہو گئی، ڈنڈے جو ہیں وہ سر میں کھائے، جیلوں میں گئے، سب کچھ حضور کے دین کے لیے کیا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ اس نے اقوام متحدہ میں حضور کی ختم نبوت کی بات کی۔ تو بتا یہ مجاہد ناموس رسالت ہے؟ اور یہ بدبخت، ان بدبختوں سے مراد آپ نہیں ہے، وہ جو بدبخت اپنی بیٹیاں مائیں بہنیں لے کر روڈوں اور سڑکوں کے اوپر آ کر نچواتے ہیں۔ اقبال یہ بتا ان کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اقبال کہتے ہیں ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب۔ اقبال کہتا اگر تار ہی ڈھیلے ہوئیں تو ہنیمونیم نہیں بجدا، اگر اگے بیٹھے ہوں بزدل تے او پیر تے او چاپلوس لوگ جڑے اقوام متحدہ جان والے بدبختیاں تعریفاں کردن تے نواز شریف دے نال ہیں تے عمران خان دے نال ہیں تے پیپل پارٹی دے نال ہیں۔ اقبال کے نو بدبخت پیر جو بدبخت مولوی، میں یہ بدبخت ان پیروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ ہیں، اور آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تم نے پیروں کے بارے میں بات کر دی اور تم نے مولویوں کے بارے میں بات کر دی۔ میں نے کہا یہ میں ہوش میں بات کر رہا ہوں اور میں ہوش میں کھڑا ہوں، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم ڈر کے بات کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم سعد بن عبادہ کے چاہنے والے ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں۔ ہم بارو شریف کو ماننے والے ہیں، سواک شریف کو ماننے والے ہیں، سیال شریف کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے حضور کی ختم نبوت، اور یہ بابا جی کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بابا جی نے یہ فرمایا تھا کہ جتنا کام بارو شریف نے غازی ممتاز حسین کے معاملے میں کیا اور مسئلہ نبوت میں کیا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ آستانہ علی امیر بارو قریب تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جلیو کینڈا نعرہ مار رہے ہو۔ حضرت محمد بن اسلمہ جس وقت کعب بن اشرف دا سر کٹن واسطے گئے نا تے فرمایا لو جی اے دانے لو، تلوارہ لو تے دانے دیو، تے اس دی بیوی بڑی دانا سی، او اپنے خامد نو کہن لگی کہ اے جڑی آواز آ رہی نا اس دے وچوں تے مینوں خون ٹپک، اس دے چہرے دے وچوں تے خون ٹپک رہا، اس دی آواز دے وچوں تے خون دیاں ندیاں بہ رہی ہیں۔ ایندہ نعرہ مارو کہ تہاڈی جڑی آواز ہے نا اے سب تو پہلے جاوے ہائی لینڈ دے سوراں تک، پھر انڈیا دے سوراں تک، تے پھر اسرائیل دے سور جڑے بیٹھے نا کرسیاں دے اوتے، اے تہاڈی آواز سن کے تھلے ڈہ پون۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ اور ایک اور بھی کمینہ ہے جو بک بک کرتا ہے کہ سعد بھائی جو ہیں وہ پیسے لے کر تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کے غلام کیسے ہیں جو 6 ماہ جو ہے وہ جیلوں میں جا کر اتنی تکلیفیں برداشت کریں، وہ پیسوں کے لیے تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں نے کہا اتنا عجب جو ہے وہ سعد رضوی کی مالیت پہ کیوں ہے؟ دیکھا نہیں ہے بھیک کس پاک در کی ہے؟
تمہیں کیا پتا جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا ہے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ. اور جس ساج بھائی کو جس در سے جو ہے وہ بھیک ملتی ہے, جب اس در سے کسی کو بھیک مل جاتی ہے تو کسی اور کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تم نے کبھی مخلص ہو کر دین کی بات کی نہیں ہے, حقیقت یہی ہے. اور اس کمینے کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو بڑا منہ پھاٹوئیں گا لیکن اے ساڑھے وڈیاں ساڑیاں زباناں روکی ہوئی ہیں, وگرنہ ایسے ایسے لفظ بولاں گے تیری ڈسکری دے وچوں بھی تینوں لفظ نہیں ملنے. کمینیا تو اپنی زبان بند کر. اے وقت اسی بس ادب, وہ کہنے نا بابا جی فرماندے سن کہ اسی سنگت دے مارے چپ کر گئے تے تو آکھیا بس میں ہی میں ہاں, میں شرمے واری اندر وڑی تے تو آکھیا میرے تو ڈری. کمینے تو منہ بند کر. اور میں اس کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ میرے آخری الفاظ ہیں کہ تو اپنی جو ہے وہ زبان بند کر, وگرنہ ہم رضوی کی طرف تمہاری اوپر جو ٹوٹ پڑے نا تو تمہیں چھپنے کے لیے وہ جگہ ہی نہیں ملے گی جہاں تو چھپے. دعا اللہ رب العزت میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہے وہ اپنی عالی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.